میں نے عرض کیا کہ دو کام ہم کر لیں تو اسباب میں اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی کامیاب کر کے دکھلا دیں گے. دو کام ہم کر لیں. ایک کام تو یہ کر لیں کہ سبب میں اللہ کا حکم یاد رکھیں. دوسرا کام یہ کر لیں کہ سبب میں امید صرف اللہ کی ذات سے رکھیں. یہ دو کام. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنے چاہے. خیر کا ارادہ ہے اور خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ کی شان صحیح حدیث میں ہے. آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. خیر کے ارادے میں اپنی اولاد سے 100 مجاہد کے تیار کرنے میں 100 بیوی صحبت کی. اللہ کی شان ایک کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کا حمل نہیں ٹھہرا. ایک کو حمل صرف، اور وہ حمل بھی اللہ نے اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ضائع کر کے دکھلانا تھا کہ ہم حمل کو ضائع بھی ہم ہی کرتے ہیں، ٹھہراتے بھی ہم ہی ہیں. ٹھہراتے بھی ہم ہی ہیں، ضائع بھی ہم ہی کرتے ہیں. جب چاہیں گے ضائع کر دیں گے. ساری دنیا کی عورتوں کے رحم میں کہ کون سا بچہ کس مرحلے میں ہے، وہ خدا کی قسم ہر وقت اللہ کے قبضے میں اور ہر وقت اللہ کی نگرانی میں اور علم میں ہے. قرآن کی آیت کا میں نے فرض کیا ہے. وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا جو ایک حمل ٹھہرا تھا. 99 کا حمل نہیں ہوا، ایک حمل تھا وہ ضائع ہو گیا. ارادہ خیر کا. یہاں تو اولاد کی تمنا رو رو کے مانگتے ہیں کہ کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، مال بہت ہے، زمیندارہ بہت بڑا ہے، حکومت قبضہ کر لے گی، کب دعا کر دو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. یہاں تو دنیا کے لیے اولاد کی تمنا ہے، اور وہاں اللہ کے راستے کے مجاہد کے لیے اولاد کی تمنا ہے. لیکن کچھ نہیں. سمجھ گئے؟ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے 100 مجاہد پیدا ہوتے. میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اسباب اس امتحان کے لیے ہیں. تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو اس میں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احکام جو دیے گئے ہیں وہ انسان کی فطرت اور اس کے تقاضے کے خلاف دیے گئے ہیں. نیند کا تقاضا نماز فرض، مال کا تقاضا زکوٰۃ فرض، بھوک کا تقاضا پیاس کا تقاضا روزہ فرض. دیکھیں اٹھا کر. شہوت کا تقاضا زنا حرام. ادھر تقاضے ڈالے ہیں، ادھر احکام دیے ہیں. یہ امتحان فرشتوں کا نہیں ہے. اس انسان کو فرشتوں سے اوپر لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ تم ساری اطاعت عبادت کر رہے ہو ان تقاضوں کے بغیر، اور انسان عبادت کر رہا ہے ان تقاضوں کے ساتھ. اس لیے درمیان ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایمان بھی ہمارا اور آپ کا نصیب تھا جنہوں نے اس کو کچھ سمجھا نہیں. ایمان ہمارا آپ کا نصیب تھا، ہم نے اس کو سمجھا نہیں. ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے. ایمان نہ فرشتوں کا نصیب ہے، نہ انبیاء کا نصیب ہے، نہ صحابہ کا نصیب ہے. ایمان میرا اور آپ کا نصیب ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں ضروری بات ہے. ایمان میرا اور آپ کا نصیب ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان، کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہے. آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟
فرشتے ہیں اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، فرشتے ہیں عرش کو تھامے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں جہنم کی باغیں تھامے کھڑے ہیں، فرشتے ہیں ہر وقت رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قاعدے میں. ان کا ایمان افضل ایمان ہونا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. ان کا ایمان تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ سارے غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں، اور غیب کا نظام ان کے لیے ایسا ظاہر مشاہد ہے جیسا ہمارے لیے سارا کائنات ظاہر ہے. فرمایا کہ ان کا کمال، ان کا ایمان کیا کمال ہے. صحابہ نے عرض کیا پھر تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے. فرمایا ایمان، انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہوتا؟ اور انبیاء کا ایمان کیا کمال ہے؟ آسمان سے وحی آ رہی ہے، وحی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کا سارا نظام انبیاء کو دکھا رہے ہیں. انبیاء کا ایمان اور انبیاء کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے، ہونا ہی چاہیے. روایت میں ہے کہ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ بس پھر تو ہم ہی رہ گئے صحابہ، کہ صحابہ سے بڑھ کر ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، اور صحابہ سے افضل ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، اور ایمان جو اصل آیا ہے نصیب میں وہ ہمارے آیا ہے. فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ تمہارا ایمان کیا کمال ہے، تمہارا ایمان کیا کمال ہے. تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ غیبی مدد دیکھ رہے ہو، معجزات دیکھ رہے ہو، آسمان سے فرشتوں کا اترنا تم دیکھ رہے ہو. تم جس کو ختم کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہو، تم سے آگے فرشتہ اس کام کو کر گزرتا ہے. تمہارا ایمان کیا کمال ہے. اور کس کا ایمان؟ مجھے تو حیرت اور غم اس بات کا ہے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں یہ ایمان آیا تھا، ہم نے اس کو ضائع کیا ہے. آپ نے فرمایا ایمان ان کا ہے، افضل ایمان ان کا ہے، اور ایمان ان کا نصیب ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور میری صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے. انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ تمہیں دیکھا ہوگا، نہ انہوں کا غیبی نظام دیکھا ہوگا. وہ صرف غیب کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو پڑھ کر ایمان لائیں گے. افضل ایمان ان کا ہوگا. اسی لیے فرمایا ایک مرتبہ ہے خوشخبری اس شخص کے لیے جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. آپ نے تمنا ظاہر کی نا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. حالانکہ آپ جانتے ہیں ایک دوست ہوتا ہے، ایک بھائی ہوتا ہے. ایک دوست، ایک بھائی. تو دوست تو بہرحال دوست ہے، بھائی بہرحال بھائی ہے. دوستی آدمی کی کسی سے بھی ہو، لیکن بھائی، یہ بھائی سے ایک تعلق، بھائی ہونا تو بڑی بات ہے نا. تو آپ نے تمنا ظاہر کی کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ نے عرض کیا، تعجب سے بھی کہا، حیرت سے بھی کہا، اول اسنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے بڑھ کر آپ کا بھائی ہونے کا کون حقدار ہو سکتا ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ اس سوال میں یہ انداز کہ ہم سے زیادہ حقدار کون ہوگا آپ کے بھائی ہونے کا. آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے. وہ میرے بھائی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے. میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ ایمان نصیب ہمارا تھا کہ ہم غیب کی خبروں پر، غیب کی باتوں پر یقین رکھتے اور غیب کے اعتبار سے قدم اٹھاتے. تو میں نے عرض کیا کہ اسباب اس امتحان کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو. ادھر صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی آمدنی نہیں ہوئی. اللہ کی شان، ادھر مغرب کی اذان شروع ہوئی، ادھر گاہک آ گیا.
اللہ لائے ہیں، اللہ لائے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے لائے ہیں کہ اس وقت کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسباب یہ کامیابی کے ذرائع نہیں ہیں. ایسا فرماتے تھے کہ سبب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے. اگر یہ اسباب کمائی کے لیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں گاہک کو لاتے جب نماز کا وقت نہ ہوتا. یہ نماز کے وقت گاہک کو لائے ہیں اور ایسا آرڈر لے کر آیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جتنی آمدنی ہوتی وہ اس طرح کے آرڈر پر اتنی آمدنی اور اتنا آرڈر کر رہا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تم نماز کے لیے جاتے ہو یا اس وقت تم گاہک کے لیے نماز کو ضائع کرتے ہو. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے یہ سوچ کر کہ بھئی گاہک بھی تو اللہ ہی لائے ہیں. عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں گاہک اللہ لائیں گے مجھے رزق دینے کے لیے، حالانکہ اللہ کو اسے رزق دینے کے لیے گاہک کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے اللہ گاہک لائے ہیں رزق دینے کے لیے. اللہ گاہک لائے ہیں تیری نماز کے امتحان لینے کے لیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دکان چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاتا ہے یا نماز کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان نماز کے اعلان کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ اذان نماز کے اعلان کے لیے نہیں ہے. اذان اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے. یہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے. اذان دعوت ہے، اللہ نے بلایا ہے، چلیے. اس لیے اذان کا جواب چل کر آنا اذان کا جواب ہے. چل کر آنا اذان کا جواب ہے. صرف زبان سے اذان کے کلمات کا لوٹا دینا یا اذان کے کلمات کا کہہ دینا صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اذان کا جو اصل مقصد ہے قول کو دہرانا تو اذان کے ادب میں ہے. یہ جواب نہیں ہے. عملی جواب یہ ہے کہ آپ دکان چھوڑ کر مسجد آئیں. چنانچہ وہ گاہک آیا اور اس نے نماز کو اس کے لیے چھوڑ دیا. واقعی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سارا کپڑا کھلوا لیا اور خوب آرڈر کر دیے. اللہ تعالیٰ ایک عمل کے ضائع ہونے پر اس کے دل کو اس کے مال سے ہٹا دیں گے، پھیر دیں گے. آپ جانتے ہیں شاید تاجر کتنے ہوں گے اس مجمع میں. جن خان صاحب کو آتے ہی گرم اور ٹھنڈے کے لیے پوچھا جاتا ہے، انہی خان صاحب کو تاجر بعد میں گالیاں دے کر بھیجتا ہے کہ لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، ان کو صرف وقت ضائع کرتے ہیں. جی ہاں، ہوتا ہی. کیوں آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا بات ہے؟ کہ نہیں میری طبیعت نہیں مان رہی، مال غلط ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، طبیعت نہیں چاہتی. کیوں؟ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو نے اللہ کے حکم کو ضائع کیا، اللہ نے تیرے مال سے تیرے گاہک کے دل کو پھیر دیا. وہاں نماز کی بد دعا ہے، نماز بد دعا کر رہی ہے وہاں. اے اللہ اسے مجھے ضائع کیا ہے، تو اس کو ضائع کر دے. میرے دوستو عزیزو، سب سے زیادہ نماز کی بد دعا اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کو اسباب کے لیے ضائع کیا جاتا ہے. یہ سب سے پہلے نماز کی بد دعا کا مستحق اسباب ہیں. نماز کی بد دعا کا مستحق سب سے پہلے اس کے اسباب ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے نماز کو اسباب کے لیے ضائع کرتا ہے. چنانچہ فرماتے تھے کہ اس نے نماز کو ضائع کیا ہے سبب کے لیے، اللہ اسباب کو ضائع کریں گے اس کی نماز کے ضائع ہونے کے لیے. ایک قسم وہ تھی جو 4 مہینے لگائے جماعت میں نکلے اور سمجھا کہ نہیں، نماز کے لیے دکان کو چھوڑ کر آ جاؤں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اللہ تعالی پہلے چھوٹی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں،
اس میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں تمہارے ایماندار ہونے کی اور تمہارے مومن کامل ہونے کی سند نہیں ملے گی. ہم بڑی شکل لائیں گے مقابلے پر. ادھر چل رہے تھے مسیح کی طرف، اچانک کسی نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم آپ کے مکان پر آ گئے ہیں، آپ کو فوراً بلا رہے ہیں اسی وقت. ایسا فرماتے تھے